دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں چند دنوں میں ماہ رجب شروع ہوگا اور پھر شعبان کا مہینہ آئے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا۔ تو میری اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کے سلسلے میں ماہ رجب اور شعبان کی قدر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینہ ہم کو ملے اور ہم اس کے فیوز و برکات سے، اس کے ہر لمحے سے، وہ مبارک مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو وہ ماہ مبارک عطا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں شب معراج کی رات، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاءوں کو اپنی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اسی سفر معراج کے بعد ہم تمام پر، مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی۔ پھر اسی ماہ رجب میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آمد ہوئی، اور ہم تمام کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کی زندگی کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی تقریر کو اس دوسری جانب لے جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ماہ رجب میں ان دو تاریخوں کو یاد رکھیں کہ جس دن شیر خدا کی آمد ہوئی اس تاریخ کو یاد رکھیے، اور مجھ سے بہتر علماء کرام آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، شیر خدا کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا شعر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ جب شیر خدا حضرت علی کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے آغوش میں، اپنے گود میں لیا، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے آغوش میں، اپنے گود میں لیا، تو حضرت علی نے اپنی آنکھ کھولی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ علی، میں نے جب تمہیں گود میں اٹھایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھتے، مگر تم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت، اس عمر میں بھی اس شعور کے اس مقام پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جب اپنی آنکھ کھولوں تو میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام سے حدیث شریف سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی پہچان منافق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کی عمر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8 سال تھی یا 7 یا 10 سال تھی۔ آپ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا امت کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا سے پوچھو کہ کیا تم دین کو قبول کرو گے۔ وہ جا کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں ابو طالب سے
تو فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کریں گے تم اس کو قبول کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں یہ بھی آیا، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ گھر میں آپ نے اہل قریش کو دعوت دی کھانے کی کہ آؤ تم دین کو قبول کرو، دین اسلام کو، میرے کام میں تعاون کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ تو سب کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ابو جہل تھا، شعبہ تھا، تمام بڑے بڑے اہل قریش کے وہ لوگ تھے۔ تو علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو آپ کی عمر ابھی 8-9 سال کی تھی، آپ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دو۔ تو علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ شیر خدا نے مکے سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے حضرت علی نے کوفہ تک اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ عظمت علی کے بارے میں لکھا، کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، ایک انسان کی شکل میں آ کر حضرت علی سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں تھے ان سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے ابھی؟ حضرت علی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھ کر کہا کہ یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ علی ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ عظمت علی کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو مکے سے، حرم سے صاف کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا بت حبل، اس کو کعبۃ اللہ پر رکھ دیا گیا تھا، یا ایک دوسری روایت میں آیا کہ اونچے مقام پر رکھا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ جب شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر کھڑے ہو کر اس بتوں کو صاف کر رہے تھے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علی، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے حجابات اٹھ گئے، میں جس طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ چیزیں میری ہاتھ کو لگ جاتی ہیں۔ اور پھر بعد میں جب حضرت علی کعبۃ اللہ کی زمین پر آئے، کھندے مبارک سے اتر کر حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی اونچائی پر تھا، پورے حجابات اٹھ گئے تھے، اب زمین پہ آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، تمہیں اٹھانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں زمین پہ لانے والے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی 20 رمضان کو کوفہ میں، ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا، حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا، جسم سے خون بہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑھی مبارک لال ہو جائے گی۔ اور جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت شیر خدا پر حملہ کیا اس شیطان نے، حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی، تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں بانٹا، اور وہیں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شیر خدا نے دعا کی، یا اللہ میں نے غریبوں میں حقداروں میں ان مال کو پورا بانٹ دیا یا اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت علی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیر خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں جو شیر خدا کا نام لیتے ہیں، سنو شیر خدا نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گرے گا اور سمندر سوکھ جائے گا، اور اس سوکھی ہوئی زمین پر اگر گھاس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تم کس زبان سے کس منہ سے شیر خدا کا نام لوگے؟ بلکہ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تم کس منہ سے کس زبان سے شیر خدا کا نام لوگے؟ تم کس زبان سے ان کا نام لوگے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن سنت پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمتوں کو اور مضبوط کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر فیصلہ کرنے والا ہمارے لیے کافی ہے۔